الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند اہم مضامین جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس رکوع کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی تائید اور نصرت کا مسلمانوں کے لیے اظہار کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کریں کہ جب فوجیں تم پر چڑھ آئی تھیں، ہر طرف سے دشمن نے تمہیں گھیر لیا تھا، تو کس طرح تائید خداوندی تمہاری پشت پناہی کرتی رہی۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع کے ابتدا میں کیا ہے۔ پھر اس کے جو جام کا لمحات تھے، جو آزمائش کی گھڑیاں تھیں، ان میں مومنین کا جو کردار تھا کہ ان کے پایہ استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی، کہ ٹائم آف ٹرائل کے اندر، اوکھے وقت کے اندر، مشکل کے لمحات کے اندر ان کا اپنے اللہ پر اور اس کے رسول پر کس طرح محکم ایمان تھا، اس کا ذکر بھی ہمیں سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع میں ملے گا۔ اور ان مصیبت کی گھڑیوں میں منافقین کا طرز عمل بھی اللہ رب العزت اس رکوع میں بیان کریں گے کہ وہ فلی ایکسپوز ہوں گے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی کیفیات کا، ان کی حرکات و سکنات کا تذکرہ منافقین کا سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع میں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو، اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ کب؟ اذ جاءتکم جنود، جب فوجیں تم پر حملہ کرنے آئیں۔ مومنوں، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کے لیے آئی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، ریحًا ہوا بھیجی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ فوجوں نے ہر طرف سے تمہیں گھیر لیا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں،
زاغت کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، ٹیڑھی ہو جانا۔ یہ ایک انٹینس فیئر کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب انسان پر وحشت و خوف کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی سینسز باقی نہیں رہتی، جس طرح خوف کی وجہ سے آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کیفیات کچھ اس قسم کی تھیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے۔ قلوب دلوں کو کہتے ہیں، حناجرہ گلوں کو کہتے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم خدا کی بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں پر مومن آزمائے گئے۔ وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، فارجعوا تو لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو ایک جماعت اجازت طلب کرنے لگی، یقولون کہنے لگی اِنَّا بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، یا رسول اللہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اور در حقیقت وہ کھلے ہوئے نہیں تھے۔ اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ منافقین کی جماعت تھی۔ اب اللہ رب العزت آگے ان کی کیفیات بیان فرما رہے ہیں کہ مشکل کے وقت میں ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر فوجیں اطراف مدینہ سے داخل ہوں، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور ان کو خانہ جنگی کے لیے کہا جائے، لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو فوراً کرنے لگیں گے، اس کے لیے بہت کم توقف کریں گے۔ یسیرا بہت کم ٹھہریں گے، توقف کریں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ پہلے وہ خدا سے اقرار کر چکے تھے۔ وہ اقرار کیا تھا؟ لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، میدان جنگ میں بزدلی نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور جو وعدہ اور عہد خدا سے عہد کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ مسئولہ، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس عہد کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ بھاگنا تم کو کچھ نفع نہیں دے گا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت سے اور قتل کیے جانے سے بھاگتے ہو، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم زندگی سے بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تمہیں اللہ سے کون بچائے گا، ان
بکم سوءن، اگر خدا تم سے برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ سے تمہیں کون بچائے گا؟ او اراد بکم رحمہ، اگر وہ تم سے مہربانی کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ تم سے مہربانی کا معاملہ فرمانا چاہیں تو اسے کون ہٹا سکتا ہے؟ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ تو اپنا دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ ولین کہتے ہیں دوست کو اور نصیرہ کہتے ہیں مددگار کو۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اور خدا تم میں سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو بھی جانتا ہے، جو کیا کہتے ہیں؟ ہلما الینا، ہماری طرف آ جاؤ۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، تو وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ اشیحتن علیکم، تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منافقین کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ بخل کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف کا وقت آتا ہے، اوکھا موسم آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تم ان کو دیکھو گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں گے، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھیں پھر رہی ہوں گی، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا علیہ من الموت، جس کو موت سے غشی آ رہی ہو، یعنی خوف کے وقت ان کی یہ کیفیات ہوں گی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف جاتا رہے گا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تمہارے بارے میں تیز زبانوں سے زبان درازی کریں گے۔ اشیحتن علی الخیر، مال میں بخل کریں گے۔ اولئک لم یؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اور خدا نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، غارت کر دیا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام خدا کے لیے آسان تھا۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، خوف کے سبب یہ گمان کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئی۔ وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر لشکر آ جائیں، وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر لشکر آ جائیں، یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کہ گواروں میں جا بسیں۔ یسألون عن انبائکم، اور تمہاری خبریں پوچھا کریں۔ ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اگر یہ تمہارے درمیان موجود ہوں تو لڑائی نہیں کریں مگر بہت کم۔ یعنی یہ سارا منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب خوف کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پھر رہی ہوتی ہیں، ٹیڑھی آنکھوں سے تمہاری طرف دیکھتے ہیں۔ جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے تو تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، مال خیر میں بخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور خدا کے لیے یہ سب کام آسان تھے۔ عزیز طلبہ، یہ کچھ منافقین کا طرز عمل بیان کیا اور مومنین کا طرز عمل اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع میں بیان کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے مفاہیم کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔